نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها، جب کبھی ان باغات میں سے ان کو دیا جائے گا، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، کھانے کو، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ اور ستھری بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس رکوع کی پہلی دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا اور اپنی تخلیق کے بعض کرشموں کا ذکر فرمایا، اور اگلی دو آیات کریمہ میں جو کل کے درس میں گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کا ذکر فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پر جو سب سے بڑی دلیل بطور معجزہ کے ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید کے بارے میں جو کافروں کو شک ہے اس شک کا ازالہ فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے والوں کے لیے بشارت کا ذکر فرمایا، جس کا تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے۔ تو یہ گویا تیسرا عقیدہ ہو گیا، پہلا عقیدہ توحید کا، دوسرا اس کے بعد رسالت کا، اور یہ تیسرا عقیدہ آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ بنیادی عقائد ہیں جن کی طرف ہر نبی نے دعوت دی ہے، توحید کی طرف بھی، رسالت کی طرف بھی، اور آخرت کی طرف بھی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ خوشخبری سنا دیجیے، آپ بشارت سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ قرآن مجید کے اندر اکثر اور بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت کی بشارت اور جنت کے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے درجے میں آدمی کا مومن ہونا نجات کے لیے ضروری ہے، اور عمل کے درجے کے اندر انسان کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ عمل صالح ہو۔ عمل صالح کے لیے ایک تو ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں کیا جائے، اور دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ وہ عمل صالح اس اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ وہ عمل صالح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور شریعت کے طریقے کے مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ تین باتیں دیکھ لی جائیں، اور ان تین باتوں کی بنیاد پر جو عمل وجود میں آئے گا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عمل صالح کہلائے گا۔ اور پھر اس عمل صالح کا اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، کوئی ایسا گناہ نہ کیا جائے کہ جس گناہ کی وجہ سے عمل صالح انسان کا ضائع ہو جائے، وہ بھی محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جنات، یہ جنت کی جمع ہے، اور جنت کا لغوی معنی یہ ہے ایسا گھنا باغ کہ جس کے اندر اتنے گھنے درخت ہوں کہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ زمین تک نہ پہنچ سکتی ہوں، ایسے گھنے درخت ہوں اور ایسے گھنے باغات ہوں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے ماحول کا ذکر فرمایا ہے کہ ماحول ایسا ہوگا
گویا کہ آدمی ایک باغ کے اندر ہے اور وہ باغ بھی گھنا ہے اور اس باغ کے پانی کے اندر جو ہے نا وہ چشمہ جاری ہے، پانی کا چشمہ جاری ہے. تو ایسے ماحول کے اندر انسان کو لطف آتا ہے بیٹھنے کا بھی اور وہاں پر بات چیت کرنے کا بھی. تو یہ تو وہاں کے ماحول کا اور وہاں کی جگہ کا ذکر فرمایا. اور کھانے کے اعتبار سے یہ فرمایا کہ ان کو انہی باغات میں سے عمدہ پھل کھانے کو پیش کیے جائیں گے. جنت کے اندر انسان کو بھوک نہیں لگے گی. جنت کے اندر جو بھی انسان کچھ کھائے گا تو وہ ایسے کھائے گا کہ جیسے دنیا کے اندر ریفریشمنٹ کے طور پر کھاتا ہے، ایسے ہی چسکے کے طور پر کھاتا ہے یا لذت کے لیے کھاتا ہے یا پھل کے طور پر جو انسان کھاتا ہے، تو وہ اس طرح کا کھانا ہوگا کیونکہ جنت کے اندر بھوک نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ ان کو کھانے کے لیے باغات کے پھل پیش کیے جائیں گے، اور جب کبھی ان کو پھل پیش کیا جائے گا تو وہ یہ سمجھیں گے اور دل میں کہیں گے یا اپنے ساتھیوں سے یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. تو اس کی دو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. ایک یہ کہ جو جنت کے اندر جو ان کو پھل پیش کیا جائے گا تو وہ بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی ہوگا کہ جیسے دنیا کے اندر پھل ہے، جیسے دنیا کا سیب ہے، جیسے دنیا کا انار ہے، جیسے دنیا کے اندر کیلا ہے، اسی طریقے کا وہاں بھی پھل ہوگا. تو شکل و صورت کو دیکھنے کے بعد وہ جنتی سمجھیں گے کہ یہ تو اسی طرح کا پھل ہے جیسے دنیا میں ہم کھاتے تھے. لیکن جب اس کو کھائیں گے تو اس کے ذائقے اور دنیا والے اس پھل کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بہت زیادہ لذیذ اور عمدہ ہوگا. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی پھل جو ہے نا وہ ایک کوالٹی کا کھائیں اور پھر اس سے بڑھیا کوالٹی کا اور اس سے بڑھیا کوالٹی کا اگر کھایا جائے تو ذائقے کے اندر بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے. اور یہ تو جنت اور کا پھل ہوگا، اس کی لذت کا وہیں پر جا کر پتہ چلے گا. اور دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ جنتیوں کو جنت کے اندر جو پھل پیش کیا جائے گا ایک مرتبہ دوبارہ پھر اسی طرح کا پھل پیش کیا جائے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی پھل ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھایا ہے. لیکن جب دوبارہ اس کو کھائیں گے تو وہ لذت کے اندر اور زیادہ اچھا ہوگا بنسبت اس پھل کے. تو یہ فرمایا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی ان کو کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف جنتیوں کا خیال ہی نہیں ہوگا بلکہ حقیقت میں بھی ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اور وہ ملتے جلتے کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ اسی طرح کا ہے لیکن ذائقے کے اندر اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا. یہ تو کھانے پینے کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر انسان کی جنسی جو تقاضا ہے یا جنسی خواہش ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان باغات کے اندر جنتیوں کو پاکیزہ اور ستھری بیویاں دی جائیں گی. تو یہ انسان کے لیے یہ بھی ایک لذت کا باعث ہوتا ہے کہ ایسا پر لطف ماحول ہو اور کھانے پینے کے لیے ریفریشمنٹ کا عمدہ سامان ہو، اور وہاں پر انسان کی بیوی نہیں بلکہ بیویاں ہوں، ایک بیوی نہیں بلکہ کئی بیویاں ہوں، تو یہ انسان کو اور لطف دیتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی اور بیویاں پاکیزہ اور ستھری ہوں گی. پاکیزہ اور ستھری یہ طاہرہ کی بجائے مطہرہ فرمایا. طاہرہ کا معنی تو ہوتا ہے پاک اور مطہرہ کا معنی ہے خوب پاک، خوب پاکیزہ ہوں گی، اس کے اندر مبالغہ ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ وہاں کی جو بیویاں ہوں گی تو ان کے اندر اس طرح کی جو دنیا کے اندر بیویوں سے گھن آنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے حیض و نفاس ہے، بول و براز ہے، یا ناک کی ریزش ہے، یا بلغم ہے، یا اسی طریقے سے وہ میل کچیل ہے یا پسینے کی بو ہے. فرمایا کہ اس طرح کی گھن آنے والی چیزوں سے وہ بیویاں پاکیزہ اور ستھری ہوں گی، اس طرح کی کوئی چیز ان کے اندر آلائش نہیں ہوگی. اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا ہے کہ وہاں کی جو بیویاں ہوں گی وہ اخلاق کی اتنی پاکیزہ ہوں گی کہ ان کی طرف سے کوئی ایذا دینے والی بات شوہر کے سامنے نہیں آئے گی. ان کی طرف سے ہر وقت خوش اخلاقی کا اور اچھی باتوں کا اظہار ہوگا. اخلاق ان کے اتنے پاکیزہ ہوں گے کہ ان کے پاس رہنے سے انسان کو ذہنی کوفت نہیں ہوگی بلکہ ذہنی طور پر بھی پر لطف اور سکون ہوگا. تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور اس کے بعد پھر اگلی ایک عظیم نعمت کا ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے اندر انسان کسی پکنک کی پر جاتا ہے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے وہ لطف اٹھاتا ہے، لیکن پھر اسے وہاں سے اٹھنا پڑتا ہے، وہاں سے پھر اپنی دنیا کی جو کام ہے ذمہ داریوں کے اندر پھر آنا پڑتا ہے.
تو وہ انسان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ بس یہ عارضی ہے. اور دنیا کے اندر بھی انسان چاہے کتنا عالی شان اپنا محل بنوا لے اور اچھی اچھی نعمتیں اور اچھے اچھے سامان اکٹھے کر لے، لیکن پھر بالآخر وہ یہیں پر رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جانے کے بعد پھر جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، پھر انہیں وہاں سے کہیں اور نہیں جانا ہوگا اور نہ ہی وہ نعمتیں اور وہ لذتیں ان سے واپس لی جائیں گی. تو یہ ایک ایسا امتیازی اور انفرادی خصوصیت ہوگی کہ جس کا دنیا کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی نعمت ہوگی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دینے والے، اور وہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو بشارت دی گئی ہے، اور وہ ہیں اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے. اور تیسری وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے بشارت دی گئی ہے، جس کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں. اور چوتھی وہ چیز کہ جس کی بنیاد پر یہ بشارت دی گئی ہے اور جس کی وجہ سے یہ نعمتیں ملیں گی، اور وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ. ہمارے اختیار میں اور ہمارے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ ہم ایمان کے اندر اپنی ترقی اور اضافہ کریں اور اعمال صالحہ کے اندر ہم اضافہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں نصیب فرمائیں گے. فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، رزق کے طور پر، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے کہ جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو حقیقت میں بھی ملتا جلتا پھل دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ اور ستھری بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.